ایک انگریز نے قرآن پڑھیا، میں اختتام کر دیاں گا جلدی۔ ایک انگریز نے قرآن پڑھیا، لندن اور برطانیہ دے انگریز نے۔ اس نے جدو قرآن پڑھیا نا تے قرآن مجید دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دے ایک غلام دا تذکرہ پڑھیا کہ جدو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا مینوں تخت چاہیے بلقیس دا، تے ایک جن بولیا تو اسے کیا قال افریتم من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو اڈے محفل دے برخاست ہون تو پہلے لے آنا۔ آپ نے فرمایا پہلے چاہیے۔ ایک ولی بولیا، ایک ولی بولیا وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سونیا اکھ بند کرو نا تے چپکن تو پہلا لیا کے قدمہ چ رکھ دیاں گا۔ حضرات اکھ چپکنا اور کھولنا یہ ایک لیمٹ ہے، سیکنڈ تو بھی کام کر لو لیکن لیمٹ ہے۔ اکھ چپکن تو اکھ چپکنا ایک لیمٹ ہے ٹائم دی، لیکن اس ولی یہ نہیں آکھیا بھی جنہ اکھ چپکن اچ ٹائم لگے گا میں انہیں چ لیا گا، فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، اکھ چپک دیاں دیر لگے گی، میرا سونا نبی تیرے غلام نو لیاؤں دیاں دیر نہیں لگے گی۔ ہن اے تے کوئی مائی دا لال سوچ ہی نہیں نہ سکدا با اکھ چپکن تو بھی پہلا ٹائم کنا لگا ہوئے گا۔ حضرات جدو اس انگریز نے گل پڑھی نا جو سکھا لے بھئی اے تے قرآن اچ گل آ گئی ہے بھئی جے ولی ہوئے قرآن دا علم رکھدا ہوئے وہ اکھ چمکن تو پہلے تخت اتنی دوروں لے آ سکتا ہے، میں وہ بندہ ویکھنا۔ وہ چل پیا، انہیں بڑے ملک پھرے، بڑے جگہ پھریاں، بڑے علاقے پھرے، کسی نے انہوں دسیا کہ اگر ایو جا مسلمان ڈھونڈ نہیں نا تے پاکستان تر جا۔ توجہ ہے نا؟ اور سنیو ہے تے دنیا ہی مندی ہے کہ قرآن دا روحانی فیض پاکستان اچ ہے، کیونکہ سرزمین اولیاء ہے نا، اللہ دے ولی تینوں ملن گے تے سب تو زیادہ دھرتی ہے پاکستان تے مل دے نظر آن گے، کیونکہ پاک و ہند جاگیر ہے علماء اہل سنت اور اولیاء اہل سنتی پوری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ دے ولیاں نے سب تو زیادہ فیض اس خطے نو عطا فرمایا ہے، کیونکہ اتھے ایسے ایسے اللہ دے ولی موجود نے جنہ ایک نے 90 لاکھ ہندوؤں نو کلمہ پڑھایا ہے۔ حضرات پاکستان آ گیا، بڑے بڑے مدرسے پھرے، بڑے بڑے تبلیغیاں نال ٹریا، یار میں نو یہ مطلب سمجھاؤ جتھے جان، وہ اکھڑا یار تبلیغ کریے، وہ کہو میں تبلیغ کرن نہیں آیا، میں نو یہ دسو بھئی آنکھ جھمکن تو پہلا بندہ ہلے جلے بھی نہ وہ تخت کی میں آ جاندہ ہے۔ توجہ ہے انہاں دی سمجھ تے گل آ ہی نہیں سی سکتے، بڑے پھرائیوں نے بڑے چلے لوائے بڑا ڈھونڈیا، لیکن انہوں کسے بڑے نقلی پیران کوڑ بھی گیا، بڑے شبدہ بازاں کوڑ بھی گیا، یار تُسی بھی خانقاہاں بنا کے بیٹھی ہو، اے جڑی گل قرآن چ لکھی ہے سچی ہے؟ انہوں نے سچی ہے، تُسی بھی قرآن تے بڑا پڑھ دیو، لیا کے وکھاؤ تے صحیح، لیکن ایتھے آ کے سارے دی بولتی بند ہو جائے۔ ایک دن آیا نا اللہ نے کرم فرمایا تے میرے داتا پیا دے حضور آیا، جنہوں اقبال کہندہ ہے خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت، صبح ماں از مہرو تا بندہ گشت، سید حجویر مخدوم امم مرکدے او پیر سنجر را حرم۔ داتا صاحب دے سونے والے گیٹ دے سامنے بیدار دے قدمہ چ بیٹھا ہے اور یہ سوچدا پیا ہے کہ یار تیرے بارے بھی سنیا ہے بڑا فقیر ہے، کوئی ایو جیا سانوی وکھاتے صحیح جیڑا پلک جھپکن تو پہلے تخت بلقیس دا لے آوے۔ حضرات تیری وقار بڑی توجہ فرمائیو، جدو ایک خیال دل وچ آیا ویکھیا تے سجے پاس ایک بابا بیٹھا ہویا ہے، سفید ریشتے نورانی چہرہ ہے، انگریز نو انگریزی مخاطب کر کے فرماندن ذرا قریب ہو جا۔ انگریز حیران ہویا ہے داڑھی تے بولدا انگلش ہے،
آپ نے فرمایا ذرا قریب ہو جا، جدو نیڑے ہو گیا یا فرماندے نے چائے پیئے گا؟ انہیں آکھیا بابا جی پی لواں گیا۔ فرماندے نے اے دس پاکستان دی بنی ہوئی پیویں گا یا اپنی بیوی دے ہتھاں دی بنی ہوئی پیویں گا؟ توجہ فرمائیے۔ حضرات دی وقار سلطان العارفین سلطان باہو ایو جیاں بیلیاں دے بارے بول کے فرما دے پین کہ عالم بڑے بڑے تے صوفی بھی بڑے بڑے، اینا دا مقام الگ ہوندہ ہے۔ کون نے؟ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے نے کہ علم پڑھیا اے حضرات توجہ فرمائیے، صرف علم نال کام بندا؟ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے اک چھمکن تو پہلا لے آندے نے انہاں دی نشانی تے انہاں دی عظمت بیان کردیاں فرماندے کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں تے عالم بن گئے سارے پر حرف شکدہ اے پڑھیا نہیں تے پلے پھرن بیچارے لکھ نگاہ جے عالم ویکھے، جڑا صرف عالم ہوگے لکھ نگاہ جے عالم ویکھیں تے کوئی نہ پار اتارے تے ایک نگاہ جے عاشق ویکھیں تے لکھ ہزاراں اتارے انگریز بڑا حیران ہویا بھی اس باب میں گل کیویں دی کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے 10 چائے پیئیں گے؟ کہندا جی پی لواں گے۔ آپ فرماندے نے اے 10 چائے اپنی پینی یہاں کدے گئی لوگ ذرا جاگ کے رو کاکا اینو ہلا کے رکھ، تیری مہربانی۔ فرمایا چائے پاکستان دی پیویں گا یا چائے اپنی بیوی دے ہتھاں دی پیویں گا؟ ہن حیران ہو گیا بھی کتھے 7 سمندر پار لندن ہے، کتھے میری بیوی، کتھے میرا ڈرائنگ روم، کتھے میرا کچن تے کتھے لاہور داتا صاحب؟ یہ بابا گل کیویں دی پیا کردا ہے؟ کی دے اے او اتنی جنوں میں ڈھونڈدا پھرنا؟ حضرات دی وقار تھوڑا جہا نیڑے ہو کے پوچھدا ہے بابا جی ایک میں ہو سکتا ہے؟ آپ فرماندے نے ہون نو چھڈ پیئے گا؟ کہندا ہے بابا جی پھر میری بیوی دی ادھی پلا دیو۔ بابا جی نے لمبا سفر کوئی نہیں کیتا، ایک ہاتھ چکی ہے تے پیالی، تو جات چکی ہے تے ہاتھ دی اندر چائے دانی ہے، چائے انڈیل کے جدو بسکٹاں دی پلیٹ داتا صاحب دے قدمیں تے سامنے رکھی ہے، انگریز دے چہرے تے پسینہ آ گیا ہے۔ بابا جی 7 سمندر پار چائے بھی بیوی دی بڑی ہوئی ہے، برتن بھی میرے ہی کچن دے آئے ہوئے نے۔ حضرات دی وقار جدو چائے پیتی دل کرتا ہے بابا جی میں تے سے مسلمان نوی ڈھونڈا پھردا سا بھئی کوئی ہے جڑا وخائے کہ اکھ جمکن تو پہلا تخت کیویں ہوندا ہے۔ اج پتہ لگیا ہے جڑے نبیاں دے نوکرون او اکھ جمکن تو پہلا چاہے 7 سمندر پار تو لیا سکدے نے۔ یہ بندہ کوئی
گم شدہ بندہ نہیں جدی میں گل پیا کرنا مت تھوڑے ذہن چ پتہ نہیں کوئی گم شدہ بابا ہوئے گا نا گم شدہ بابا نہیں کسی تعارف دا محتاج ہی نہیں حضرات دی وقار انگریز نیڑی ہو گئے تے کہندے سونیا جدا تو غلام ادھر مینوں وی اودے غلام بنا دے معزز و محترم سامعین بڑی ہوش تے بڑی محبت نال سنیا جے جیڑے بابے نے اس انگریز نو کلمہ پڑھایا ہے میرے علی احمد صابر پیادہ تربیت یافتہ صوفی برکت علی لدھیانوی ہے توجہ ہے نا یہ عام آدمی نہیں ہے میرے معزز و محترم سامعین فرمایا جی میں نو بھی کلمہ پڑھا دیو یہ مڑ صرف کلمہ تے نہیں نہ پڑھاؤں دے ہوں دے ایک کلمہ دل وچ اتار دین دے ہوں دے نے